آج کے ہمارے درس کا آغاز چوتھے پارے سے ہوگا۔ چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو حکم دیا، فرمایا کہ تم نیکی کے اور ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ مال وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں محبوب چیز کو خرچ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ کی خدمت میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس سبل نامی ایک عمدہ گھوڑا ہے جو میرے گھوڑوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میں وہ گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے جہاد میں استعمال فرمائیں۔ آپ نے ان سے وہ گھوڑا لیا اور لے کر کے ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا دیا ہوا گھوڑا وہ میرے ہی بیٹے کے پاس آ رہا ہے، مطلب کہ میرا دیا ہوا مال میرے گھر واپس آ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو فرمایا، اے زید تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ قد قبلها منک، اللہ نے تیرا یہ گھوڑا اپنی راہ میں قبول کر لیا ہے۔ میں جو آپ کے بیٹے اسامہ کو دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ ضرورت مند چاہے کوئی بھی ہو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا حاضر خدمت ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، غزوہ خیبر میں جو مال غنیمت ملا اور خیبر کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی، ان میں جو حصہ مجھے ملا ہے وہ بڑی زرخیز زمین ہے اور مجھے تمام زمینوں میں وہ زمین بڑی پسند ہے، میں وہ زمین اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی ایمان کا کمال حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام کے ایمان کا کمال اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ملا۔ بعد میں آنے والا وہ جتنا بھی عمل کر لے وہ صحابی کی اس صفت، اس خصوصیت کو نہیں پہنچ سکتا، پھر بھی طلب ہے، تڑپ ہے کہ اور ایمان میں مضبوطی آ جاوے۔ اس لیے ہمارا ذہن کیا ہے، اولاد میں سے جو اولاد کمزور ہوگی پڑھنے میں، کہتے ہیں جی اس کو مدرسے میں ڈال دیں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو بچہ پڑھنے والا ہو والدین بھی اس کے لیے سوچتے ہیں اور رشتہ دار بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا بڑا ذہین ہے، اسے نا آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جو کمزور ہے وہ اللہ کے نام پر اور جو ذہین ہے وہ دنیا میں لگا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں سب سے اچھا مال خرچ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس کی ترغیب دی۔ آپ کے پاس 2 مسواکیں تھیں، ایک مسواک سیدھی تھی اور ایک مسواک ٹیڑھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو یوں ہدیہ دینے کے لیے ہاتھ پہ وہ رکھیں اور سیدھی مسواک اٹھا کر اس صحابی کو دی اور جو قدر ٹیڑھی تھی وہ اپنے پاس رکھی۔ عمل سے بتلا دیا کہ اللہ کے راستے میں جو دینا ہے، کسی مسلمان کو کوئی چیز ہدیہ دینی ہے تو اچھی چیز دو، اللہ کے راستے میں اچھا مال دو۔ تو اللہ جل شانہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے، جو بھی چیز، چاہے مال ہو چاہے دینے کی چیز ہو، گھروں میں کام کرنے والی خواتین، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، تو گھر میں جو چیز بچ جائے، 2-3 دن کی باسی ہو، جو کپڑا پرانا ہو جائے، جو چیز قابل استعمال نہ ہو، اپنے گھر والے بیوی بچے اس کا استعمال چھوڑ دیں، وہی چیز ہم اٹھا کر دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن بدلنا ہے، اللہ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرنا ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان فرمایا،
کہ روئے زمین پر اللہ جل شانہ کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد بنی وہ مسجد حرام تھی، بیت اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ پوچھا گیا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سنتاً، 40 سال کا فاصلہ تھا۔ یعنی بیت اللہ مسجد حرام 40 سال پہلے بنی اور مسجد اقصی 40 سال بعد بنی۔ اللہ نے مسجد حرام کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور فرمایا مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور فرمایا جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کے بدلے 1,000 نمازوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس بات کی تڑپ اور طلب دل میں ہونی چاہیے، اللہ ہم سب کو مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے لے جائے، حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے بقدر چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، جیسے تار کول ہوتا ہے، سڑکیں بنتی ہیں اس کے اوپر جو لپ ڈالی جاتی ہے، تار کول، ایسے سیاہ ہوں گے بعض لوگوں کے چہرے۔ اور وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے وہ مسکراتے روشن ہوں گے اور بعض وہ سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے کل قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کل قیامت کے دن جب میرے امتی میدان محشر میں جمع ہوں گے تو میں اپنے تمام امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تعرفہم، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ کروڑوں اربوں لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والا آخری انسان، کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امتی کو؟ آپ نے فرمایا یأتون امتی غرم محجلین، میری امت کے افراد جب آئیں گے ان کی پیشانی اور ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جو اعضاء، ہاتھ، کوہنیاں، پاؤں جو وضو میں استعمال ہوتے ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، یہ میری امت کی خصوصیت ہوگی۔ پھر آپ نے مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو اگر ایک آدمی کے پاس لو ان لرجل خیلا غرا محجلا، ایک آدمی کا ایک گھوڑا ہو، وہ گھوڑا ایسا ہو کہ اس کی پیشانی بھی سفید ہو اور اس کی چاروں ٹانگیں بھی سفید ہوں، اور وہ گھوڑا بین ظہری خیل بہم دہم، وہ گھوڑا گھوڑوں کے ایک ایسے ریوڑ میں ہو جس میں سارے گھوڑے سیاہ ہوں، سارے سیاہ گھوڑے ہیں، ان میں ایک گھوڑا ایسا ہے جس کی پیشانی بھی سفید ہے، جس کی ٹانگیں بھی سفید ہیں۔ فرمایا وہ آدمی اگر اپنے اس گھوڑے کو ڈھونڈنا چاہے تو اسے کوئی مشقت ہوگی؟ دور سے دیکھ کر سمجھ جائے گا میرا گھوڑا فلاں جگہ کھڑا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی میری امت کے افراد کی پیشانیاں اور اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ انا فرطہم علی الحوض، پھر اتنی بات ہی نہیں، میں حوض کوثر پر اپنے ان امتیوں کا منتظر ہوں گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں گا میرے امتی آئیں اور میں انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ فرمایا بعض لوگ آئیں گے اور انہیں ایسے ہانکا جائے گا، ایسے دور دھتکارا جائے گا جیسے اونٹ کو دھتکارا جاتا ہے، جانور کو دھتکارا جاتا ہے۔ میں ان سے کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں میرے قریب آنے دیں۔ فرشتے انہیں دور بھگائیں گے اور وہ کہیں گے فرشتے کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں
آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ جو دین آپ انہیں کامل مکمل اکمل دے کر گئے تھے، انہوں نے اپنی خواہشات کی بنیاد پر بہت سی نئی چیزوں کا اضافہ کر لیا۔ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیزوں کا اضافہ کرنا، وہ چیز جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اسے دین میں شامل کر لیا جائے۔ جب کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ بدعات چھوڑ دیں تو بہت عجیب عجیب لوگ دلائل دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو پنکھا چل رہا ہے یہ بھی تو بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پنکھے تو نہیں تھے، تو پھر یہ پنکھا بھی بدعت ہوا۔ در حقیقت بدعت یہ جہالت پر مبنی دلیل ہے، اس لیے کہ بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کی تعریف ہی معلوم نہیں۔ بدعت کیسے کہتے ہیں؟ دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ۔ یہ جو ہماری مسجدوں میں گھروں میں پنکھوں کا اضافہ ہے، اس کو ہم دین تو نہیں سمجھتے، تو اس لیے اسی طرح کی بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو سنت پر جو عمل کرے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جو آدمی کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کی پیشانی اور ہاتھ اور پاؤں کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو بہ الخطایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ تمہارے درجات جنت میں بلند فرما دیں گے۔ فرمایا وہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام پہلا کرنے کا کام ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو کامل طریقے سے کرنا۔ کیا مطلب؟ دل نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے بس جلدی جلدی وضو کر لوں، اس کے باوجود سنت کے اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے۔ وضو کے 4 فرض تو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں، ہم میں سے کس کس کو اس کا علم ہے؟ وضو کامل ہوگا جب وضو کی سنتیں ادا کی جائیں اور وضو کے مستحبات پورے کی جائیں، تبھی وضو کامل ہوگا، اور اس کا علم ہی نہیں ہے، اور کبھی سیکھنے کی اور یاد کرنے کی فکر ہی نہیں کی۔ بچے بڑی بڑی کتابیں اور دوسری زبانوں کی یاد کر لیتے ہیں، تو ماں باپ بڑی خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں اس کو فلاں بھی یاد ہے، اس کو فلاں بھی یاد ہے۔ پوچھو ذرا وضو کی سنتیں یاد ہیں؟ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، مجھے سنتیں آتی ہیں وضو کی؟ مجھے وضو کے مستحبات آتے ہیں؟ نہیں۔ تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو کامل طریقے سے وضو کرے گا اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے اور اس کے درجات بھی بلند فرمائیں گے۔ دوسرا فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جو زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھاتا ہوگا، یعنی کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہوگا، اللہ جل جلالہ ایسے آدمی کے بھی درجات بلند فرما دیں گے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ وضو کو کامل طریقے سے کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، من استطاع منکم ان یطیل غرتہ ویحجرہ فلیفعلہ، جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھے کہ وہ اپنی اس روشنی کو بڑھائے تو وہ بڑھائے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کونیوں تک دھوئیں گے تو کونیوں تک چمکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور اس طرح بعض صحابہ کہ وہ کندھوں تک ہاتھ دھوتے تھے، کندھوں تک، اپنی اپنی ذوق کی بات ہے۔ تو دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں کونیوں تک دھونے کا کہا ہے، آپ یہاں تک دھو رہے ہو۔ فرمایا آپ نے سنا نہیں کہ جو جتنا زیادہ عضو کو دھوئے گا وہ اتنی زیادہ چمکے گی، تو میں یہاں تک دھو رہا ہوں تاکہ میری یہاں تک چمکے۔ یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اس لیے وضو کو کامل طریقے سے سنتوں اور مستحبات فرائض کی رعایت کرتے ہوئے کرنا۔ اہل ایمان کی صفات بیان فرمائیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایمان والے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی کا حال ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اچھا حال ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ کتنا دیا ہے،
تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، بلکہ وہاں تو اخلاص چلتا ہے۔ تنگی کی حالت ہو تو تھوڑا خرچ کرے، اور فراوانی اور اچھی حالت ہو تو زیادہ خرچ کرے، خرچ ہر حال میں کرنا ہے۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ اکٹھا کیا، ہر صحابی اپنی وسعت کے مطابق لایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کے خرچ کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا مال دیا۔ یہی وہ موقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان، آدھا مال لائے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر کے آ گئے۔ یہ صحابی غریب تھے، اتنی وسعت نہیں تھی، لیکن دل میں تڑپ تھی کہ اللہ کے راستے میں چندہ اکٹھا ہو رہا ہے جہاد کے لیے، میں بھی کچھ اپنا حصہ ملا لوں۔ رات بھر مزدوری کی اور صبح کو 1 سا کھجور وہ اجرت میں ملی، آدھا سا اپنے گھر بیوی بچوں کو دے کر کے آئے، اور آدھا سا کھجور، یہ آدھا کلو سمجھ لیں، آدھا کلو کھجور، آدھا سا کھجور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اب یہ وہ موقع ہے، مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جہاں گھر کا پورا مال دینے والے بھی موجود ہیں، گھر کا آدھا مال دینے والے بھی موجود ہیں، 100 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیے، 100 اونٹ دینے والے بھی موجود ہیں۔ اب وہاں اتنی سی کھجوریں وہ کیا کریں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا، اور ایک صحابی سے فرمایا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ جل شانہ کے ہاں مقدار، کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے، کہ دیکھنے دینے والے کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل کا اخلاص کیا ہے۔ اس لیے جس کے پاس جتنی وسعت ہے وہ اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مال خرچ کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ دے دی بس ہمارا مالی حق پورا ہو گیا، نہیں، زکوٰۃ کے یہ تو مالی حق یہ تو لازمی دینا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تھوڑا بہت جتنا اللہ وسعت دیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کا بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا تذکرہ ہے سیرت کے باب میں، جو سب سے زیادہ دلدوز واقعہ ہے سیرت کے واقعات میں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا ہے۔ اس لیے آپ کی ولادت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی بقیہ زندگی کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ موقع دیں، رمضان المبارک موقع ہی موقع ہے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ کے وصال مبارک کے واقعے کو کبھی خلوت میں بیٹھ کے پڑھیں، کہ آپ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا اس دنیا سے جانے کا جب وقت آیا تو اس وقت کیا احوال تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس رات آپ کا انتقال ہوا، جس صبح، اس رات، گزشتہ رات میں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور وہ بھی ادھار لے کر کے آئیں، اور رات کو چراغ جلایا گیا۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے یہ اختیار دیا، اگر آپ چاہیں تو اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، مکہ کی پوری سرزمین کو سونے کا بنا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں اور اس صبر پر آپ سے اجر حاصل ہو۔ کون؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نے اس دنیا میں نہ آنا ہوتا ہم اس جہان کو نہ بناتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے، فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مسکین بن کے جاؤں، اور جب میرا آخرت میں حشر ہو، اٹھایا جاؤں، تو ان مسکین غرباء اور فقراء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اس لیے غربت سے، حالات کے انسان پر تنگ ہو جانے سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی نسبت جڑ جاتی ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے زمانے میں گندم کا رواج بہت کم تھا،
آج ہر گھر میں گندم موجود ہے، گندم کی روٹی کھاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے دور میں کبھی کبھی گندم کھانے کو میسر ہوتی تھی، ملتی تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ دعوت پر گئے اور وہاں گندم کی روٹی ملی، تو گندم کی روٹی کھا کر فوراً اپنے بازو کو یوں دیکھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے گندم کی روٹی کھانے سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے، تو آج گندم کی روٹی کھانے کو ملی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں موٹا ہوا ہوں کہ نہیں ہوا۔ کتنی سادہ زندگی تھی، کتنے سادہ لوگ تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس وقت کی بڑی سپر پاور طاقتوں کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کیا تھا؟ ایمان کامل تھا، ایمان کامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا روزہ رکھنے کے مدد حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ کب تک رکھ سکتے ہو، وقت بیان کیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے۔ خیط عربی زبان میں دھاگے کو کہتے ہیں، جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے۔ سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق، اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کی تاریکی۔ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی تو دو دھاگے لے کر کے بیٹھ گئے، ایک سفید اور ایک کالا، کہ جب یہ سفید دھاگا کالے سے الگ ہوگا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو کیا ہونا تھا، اذانیں ہو گئیں سحری کا۔ اب وہ پریشان آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ سفید دھاگا تو سیاہ دھاگے سے الگ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کتنے سادہ مزاج لوگ تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے انہیں عظمت کتنی عطا فرمائی۔ فرمایا اے لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے نعوذ باللہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ فشریے صحابہ کرام معیار ایمان ہیں۔ آج کل امت میں جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، میں ایک بار سوچ رہا تھا کہ امت کے جتنے بھی فتنے ہیں ان کا مطمع نظر، ان کی بنیاد، ان کا حملہ کن پر ہوتا ہے؟ یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے، یا ان کا حملہ صحابہ کرام کی شخصیات اور ذات پر ہوتا ہے؟ اور تیسرا درجہ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ حملہ کرتے ہیں حضرات تابعین پر، یعنی صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا جو پہلا طبقہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، پھر صحابہ کرام، پھر تو یہ تین ہی لوگوں کی تنقید کا سبب وجہ بنتے ہیں، ہدف بنتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو واضح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر عمل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تم نے دیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، تو پھر بہتر زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تو ہماری مدرسوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری اصطلاح میں ان کو کہا جاتا ہے یہ تین زمانے جو ہیں، آپ کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، ان زمانوں کو کہا جاتا ہے یہ تین زمانے ایسے ہیں مشہود لہم بالخیر، جن کے حق پر ہونے کی اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے۔ تو جب یہ تین زمانے بہترین زمانے ہیں تو دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے ان تین زمانوں کے افراد میں سے کسی پر کرتا ہے، تاکہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس دین کے ان پہنچانے والوں کی شخصیت پر حملہ کرے، تاکہ دین وہ کمزور ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی موجودہ دور کے جتنے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں ان کا حملہ یا آپ علیہ السلام کی ذات پر ہوگا، یا صحابہ کرام پر ہوگا، یا امام اعظم ابو حنیفہ حضرات فقہاء کرام پر ہوگا۔ کہ جی لوگ کہتے ہیں جی آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ تو نماز حنفی ہے، یہ محمدی نماز نہیں ہے، ہم جو پڑھتے ہیں وہ نماز محمدی ہے۔
اب وقت میں وسعت نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں، تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ہمارے لیے معیار کیا ہے اگر ہم نے دین کو سمجھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، حضرات تابعین کی زندگی ہے، اس میں جس جس کام کو کیا گیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ یہ جو 20 تراویح پڑھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں 8 تراویح ہے، اور جو روایت پیش کی جاتی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ سب سے پہلی دلیل ہے جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی 8 رکعت، تو مراد اس سے تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز آپ نے اپنی مبارک زندگی میں 2 دن صحابہ کرام کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے۔ اس وقت اس کو تراویح کا نام نہیں دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ہمیں نوافل پڑھانا شروع کر دیے۔ 20 رکعت نماز نوافل آپ نے ہمیں پڑھائے، آپ نے پڑھائے اور صحابہ نے پیچھے پڑھے۔ پھر اگلا دن آیا رمضان المبارک کا، پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے پھر ہمیں 20 رکعت پڑھائے، اور تیسرا دن ہوا تو ہم سب انتظار میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ تشریف نہیں لائے۔ سحری کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے آپ آئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج رات ہم انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آج کی رات بھی تمہیں پڑھا دیتا تو مجھے ڈر تھا کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے، تو فرضیت کے خوف سے میں نے نہیں پڑھائی۔ جب آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، دین مکمل ہو گیا، اب فرض ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں رہی، جو فرض تھے وہ مکمل ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہ اجتماعی شکل عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑھنا ثابت ہے، صحیح حدیث میں 2 راتیں آپ کا پڑھانا ثابت ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کا شکر ہے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہماری ہر عبادت وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مکمل نماز ثنا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، 20 رکعت تراویح، اور مکمل دین الحمدللہ ہم اس کی سند رکھتے ہیں۔ ہم نے جن سے یہ دین لیا ہے، جن سے یہ دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک مکمل ہمیں اپنے استاد معلوم ہیں، جن سے ہم نے حدیث پڑھی انہوں نے آگے کس سے پڑھی، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اگر حدیث بیان کرتا ہوں تو میں نے وہ حدیث جن سے پڑھی ہے، انہوں نے جس سے پڑھی ہے، 18 کے قریب ہمارے ہاں واسطے بنتے ہیں۔ 18 واسطوں سے ہم نے جن سے حدیث پڑھی، آخری واسطہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہے، اللہ نے ہمیں جن اکابر جن علماء سے جوڑا ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ سند کے ساتھ ہے۔ سکولوں میں استاذ پڑھاتے ہیں نا، تو استادوں سے پوچھ رہے آپ نے یہ کس سے پڑھا، انہوں نے آگے کس سے پڑھا معلوم نہیں، لیکن یہ ایسا دین اللہ نے عطا فرمایا جس دین کے پڑھانے والوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، صحابہ کرام اور تابعین، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بس وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، ہم نے سیرت کبھی نہیں پڑھی۔ میں اور آپ ہم یہ دیکھیں، ہم سوچیں، ہماری عمر کے 30 سال کے قریب ہماری عمر ہونے والی ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب باطل حملہ کرتا ہے ہمارے پاس کچھ تیاری ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے والد کے مزاج سے واقف ہوں، اگر کوئی آدمی آپ کے والد کے بارے میں، میرے والد کے بارے میں کہہ دے کہ جی آپ کے والد نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، میں بغیر تحقیق کے کہہ دوں گا کہ نہیں جی میرے والد کا یہ مزاج نہیں ہے، وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے، کیوں؟ مجھے اپنے والد کا مزاج معلوم ہے۔ تو صحابہ کی سیرت پڑھیں گے تو صحابہ کا مزاج معلوم ہوگا کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی، ان کا مزاج ذوق کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی مبارک زندگی کیا تھی۔ تو اس لیے نوجوانوں سے، میری نوجوان بھائیوں سے خصوصاً گزارش ہے
کہ کچھ وقت آپ حضرات وہ سیرت کو اور صحابہ کرام ند ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت کے لیے بہترین حیات الصحابہ ہے، حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں۔ یہ حیات الصحابہ ہم میں سے اکثروں کے گھر میں ہوگی، آپ کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں ایمان کو کیسے جلا ملتی ہے کہ آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک آپ واقعہ اگر روزانہ کا پڑھیں حیات الصحابہ کا تو قوی امید ہے انشاءاللہ پورا دن اس کا اثر رہتا ہے، پورا دن صحابہ کرام کے واقعات، آپ کی مبارک زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اہدنا واہد بنا، اللہم اہد الناس جمیعا۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا، اے اللہ کہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رات کی تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کے دن میں ہم میں سے جس نے جو بھی نیک عمل کیا ہے ہر ایک کے نیک عمل کو قبول فرما، ہر ایک کے نیک عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو جہاں کہیں پریشان حال ہے پریشانی دور فرما، جو بھی کسی بھی دکھ میں مبتلا ہے ہر ایک دکھی کے دکھ کو دور فرما دے، ہر ایک کی جائز ضرورت اور خواہش کو پورا فرما دے۔ جو بھی اے اللہ اس مسجد میں موجود ہیں یا ہماری بات سن رہے ہیں، اللہ تمام کی تمام جائز ضروریات اور خواہشات پوری فرما۔ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے، اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔